شام ایک ملک ہے، وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ بڑا بہادر تھا اور اس کی آواز بڑی اونچی تھی۔ جب وہ لڑائی کے میدان میں آواز لگاتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی شیر دہاڑ رہا ہو۔ جب وہ لوگوں کو پکارتا تو سارے لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ آیا اور ان کو بہت تلاش کیا، لیکن ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس شخص کے آنے کا علم ہوا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، ذرا یہ بتاؤ کہ وہ شخص جو یہاں آیا تھا اور مجھے تلاش کر رہا تھا، یہاں آ کر اس نے کیا کام کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ امیر المؤمنین کیا بتاؤں، وہ تو شراب پیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب یعنی سیکریٹری کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ فلاں ابن فلاں کو میرے جانب سے ایک خط لکھو۔ اس نے امیر المؤمنین کا حکم ملتے ہی اس شخص کے نام ایک خط لکھا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں تمہارے ساتھ تمام نعمتوں پر اس ایک اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور زبردست قدرت رکھنے والا ہے، اور مرنے کے بعد اسی کے پاس سب کو جانا ہے۔ اور یہ خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے تمام ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو تاکہ اس کو اپنے اس گندے کام یعنی شراب پینے اور غلط حرکت پر شرم آئے اور اس کو پچھتاوا ہو کہ واقعی میں نے یہ برا کام کیا ہے۔ پھر وہ بالکل عاجز و بے بس ہو کر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو اور آئندہ اس طرح کا کام نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے اور توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ جب یہ خط اس شخص کے پاس پہنچا تو اس نے اس خط کو پڑھا اور بار بار یہ الفاظ دہرانے لگا، وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر وہ بہت دیر تک روتا رہا، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ اس کے بعد اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور شراب پینا چھوڑ دیا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور سخت سزا دیتے ہیں۔ اس لیے آج سے یہ طے کر لو کہ ہم خود بھی گناہوں سے بچیں گے، اور اگر کسی مسلمان بھائی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اسے پیار سے سمجھائیں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے تاکہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔